عوام دہائیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی ہے، لیکن کوئی سنوائی عوام کی نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑھتی ہے، اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو گڈ ٹرانسپورٹرز ہیں وہ کرایوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ واقعہ صاحب، عوام جائے تو آخر کہاں جائے؟ عوام کی جو دہائیاں ہیں وہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ مہنگائی میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمت میں ہر 15 دن کے بعد اضافہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ 10-15 دن کے لیے، اس کے بعد مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جب حیران کن بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس پیٹرول کی پرائز بڑھانے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر عوام ان سے یہ پوچھے کہ یہ آپ نے، ویسے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، 1 لیٹر کی قیمت 500 روپے چھوڑ کے 1000 روپے بھی حکومت کر دینا تو عوام چپ کر کے برداشت کر لے گی۔ اچھا عوام کرے کیا؟ مطلب وہ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ کا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اناؤنس کر دیا۔ اچھا آپ سے بتائیں، عوام کیا نہیں کچھ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی نا بھئی، جو کرے گا پھر وہ بھگتے گا، پھر وہ جیل جائے گا۔ آپ نے ہنگامہ کیا، آپ نے دفعہ 144 کے خلاف ورزی کی ہے، آپ کو پتہ ہے حکومت کے خلاف ہنگامہ کرنا، یعنی آپ اپنے، میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، آپ پولیٹیکل سے ہٹ کے آپ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر کے کوئی مجھے دکھائے، کوئی 200 بندہ اکٹھا ہو کے دکھائے نا کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے ساتھ شام کو ہوتا کیا ہے۔ بات یہ ہے حکومت جو ہے اس کو میرے خیال میں ذرا بھر پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، غریب جو ہے ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ ایک پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے آپ دیکھیں زندگی کی ہر استعمال کرنے والی چیز کی قیمت پر ٹرانسپورٹ والوں نے آج پیسے بڑھا دیے ہیں۔ آپ سبزی والے سے پوچھیں اس نے بڑھا دیا ہے، گوشت والے سے پوچھیں اس نے بڑھا دیا۔ بھئی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، ہر چیز کی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا حکومت نے بھی عوام کو نچوڑنے کے لیے واحد یہی انجیکشن ٹیکا رکھا ہوا ہے کہ جی پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو، اور تو ہم کچھ نہیں کریں، بس پیٹرول کی قیمت بڑھائیں اور لوگوں کا جو خون ہے نا وہ چوستے رہیں۔ بھئی یہ اس طرح کام نہیں چلے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ ہم کب تک ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پیٹتے رہیں گے؟ حکومت کا کام ہے کہ وہ خود لوگوں کا خیال کرے۔ میں نے ابھی حال ہی میں آپ کو پیک آورز کا بتایا تھا بجلی کا، کہ اب صبح کے وقت بھی بھئی وہ پیک آورز کوئی بتا تو دیں۔ اب میں نے کئی دفعہ بڑے بڑے افسران جو بجلی کے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ شام کے وقت کیا جب گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان گھنٹوں میں ہم کوئی انڈسٹری لگا رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی کپڑے سی رہے ہوتے ہیں یا ہم کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ واقع صاحب وہ وقت ہوتا ہے جب دن بھر کے تھکے ہارے لوگ پنکھا یا چلا لیتے ہیں، گھر واپس جاتے ہیں یا اے سی چلا لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی عوام کا خون نچوڑا جاتا ہے۔ عادل صاحب، امید کی کوئی کرن عوام کے لیے، کوئی سوچ، کوئی اس طرح کی ہوپ ایسی ہے جو ہم عوام کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بدقسمتی ہے نا، یہ حکومتیں تو وہ عوام کے ووٹ پہ آتی نہیں، اس لیے ان کو عوام کی فکر کہاں ہے۔ ان کو تو پتہ ہے کہ چور رستے ہیں ان کے پاس حکومت میں اقتدار میں آنے کے لیے، اور وہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو پھر آپ کیوں کریں گے عوام کی پرواہ؟ اب آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول کرنے نہیں ہیں اور اس کا سارا برڈن عوام پر ڈال دینا ہے۔ ایک طرف آپ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ جو اس وقت انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ چلی جائے گی، تو کیسے جائے گی سنگل ڈیجٹ کے اوپر؟ یہ جتنے حکومتی اداروں کے اعداد و شمار ہیں وہ سب جھوٹ کے جو ہے وہ پلندہ ہیں۔ ہر حکومت جو ہے اس میں جعلسازی کرتی ہے، جان بوجھ کر ایسے اعداد و شمار جاری کرتی ہے جس سے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے شاید انفلیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آپ جب مارکیٹ میں جائیں تو انسان کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز خرید سکے۔ ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ چینی جس کی جو حکومت کی نیگلیجنس ہے نا اس میں، کہ اس کی وجہ سے وہ غلط اعداد و شمار آئے تھے اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ذمہ دار ہے تو ان کو اب تک پکڑا کیوں نہیں ہے؟ ان ذمہ داروں کو ابھی تک ٹانگ دینا چاہیے تھا نا۔ ان فیکٹری مالکان کو جنہوں نے غلط اعداد و شمار کیے تھے ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ آپ نے ان کی ملوں کے اوپر چھاپا مار کے ان کے ریکارڈ چیک کیوں نہیں کیا کہ جس وقت انہوں نے اعداد و شمار آپ کو دیے تھے کہ ہمارے پاس اتنا سٹاک موجود ہے، تو وہ سٹاک کہاں اچانک سے جو ہے وہ غائب ہو گیا، جس کی بنیاد پر اب آپ بات کرتے ہیں کہ جی امپورٹ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ذمہ داروں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لائیں۔ آپ ان کا ساتھی بن گئے ہیں، آپ خود مل کے جو ہے یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ 40 ریٹ تھا بابا 165 پہ۔ مشرقی صاحب سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں، جس طرح سے عادل صاحب نے کہا کہ اگر ملے ہوئے نہ ہوں تو پھر ہم قرار واقعی سزا دیں جو ملوث لوگ ہیں، اور عیاں بھی ہو جاتا ہے کہ کون اس میں ملوث ہے، لیکن عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ عوام کا کب سوچیں گے؟
دیکھیے عوام کا کیسے سوچیں جب ان کو یہ نظر آئے کہ ان کا تو سارا جو سیاست کا محور ہے وہ کہیں اور ہے. ان کو عوام کا کہاں نظر آئے جب ان کو پتا ہو کہ میں آپ اور عادل صاحب یا واگا صاحب بولیں گے تو ہمارے پاس پیکا ایکٹ ہے لگانے کو. ان کو عوام کا کیا فکر ہو جب ان کو پتا ہو کہ جب دل کرے گا دفعہ 144 لگا کے سب کچھ تتر بتر کر دیں گے. ان کو عوام کی کیا فکر ہے جب وہ صرف دیکھتے ہیں کہ عوام رات کے 12 بجے پیٹرول کی ٹینکیاں بھروانے آ جاتی ہیں کہ شاید یہ ایک ٹینکی پورا سال چل جائے گی, اگلے دن جتنی مرضی قیمت بڑھی ہو وہ پھر دوبارہ لائنوں میں لگ جاتے ہیں. یعنی مسئلہ تو دو طرح سے ہے. ایک یہ کہ حکومت کی جو پریورٹی ہے یا ترجیحات ہے اس میں عوام کو ریلیف دینا یا عوام کو جواب دہ ہونا شامل ہی نہیں ہے. اور دوسری بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کرپشن کی گنگا ہے جس میں سب ایک جیسے ہیں. یعنی کہ جب بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ جب اسمبلی میں تنخواہیں بڑھانے کی بات آئے تو تمام اراکین اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب چینی مافیا اپنی طاقت دکھا کے بالکل ایسی ہے مشرقی صاحب, یعنی اٹس آل اباؤٹ پریورٹی. جب تک حکومت عوام کی خوشحالی کو پریورٹی نہیں بنائے گی عوام اسی طرح سے پستے رہیں گے.